خوش آمدید. آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم تصور پر بات کرنے والے ہیں. جی. سماجی سرمایہ، سوشل کیپٹل. سننے میں شاید تھوڑا سا علمی سا لگے. ہاں، لگتا تو ہے. لیکن اصل میں یہ ہماری روزمرہ زندگی سے، ہماری کمیونٹیز سے اور ملک کی ترقی سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے. بالکل. آج کی گفتگو کا محور یہی سماجی سرمایہ کا تصور ہے. خاص طور پر جو سبق 23 کے موضوعات 089 سے 091 میں بتایا گیا ہے نا. جی. ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ یہ صرف لوگوں کے آپسی تعلقات کا نام نہیں ہے. اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے. تو مشن واضح ہے. ان ذرائع کو سامنے رکھتے ہوئے سماجی سرمایہ کو آسان لفظوں میں سمجھنا ہے. اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ روایتی معاشی نظریات سے کیسے مختلف ہے؟ اور سب سے اہم، پاکستان کے لیے، ہمارے لیے اس کی کیا اہمیت ہے، کیا حالت ہے؟ جی. چلیں شروع کرتے ہیں. اچھا، سماجی سرمایہ یہ اصطلاح تو کافی سننے میں آتی ہے آج کل، لیکن کیا یہ کوئی بالکل نیا آئیڈیا ہے یا اس کی جڑیں پہلے سے موجود ہیں؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے آپ کا. حقیقت میں اس تصور کی فکری بنیادیں وہ کافی پرانی ہیں. اچھا. جی. اگر ہم غور کریں تو نام لیے بغیر بھی اس کا عکس ہمیں ملتا ہے 19ویں اور 20ویں صدی کے بڑے سماجی مفکرین میں، جیسے کارل مارکس ہیں، ایمیل درخیم، میکس ویبر. ہیں مارکس، درخیم، ویبر؟ وہ تو بالکل مختلف چیزوں کے لیے مشہور ہیں. انہوں نے سماجی سرمایہ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ دیکھیں، براہ راست اس اصطلاح کا استعمال تو انہوں نے نہیں کیا، لیکن ان سب نے اقتصادی ترقی اور معاشرتی ڈھانچے میں ثقافت کا، اقدار کا، سماجی تعلقات کا جو کردار ہے اس پر بہت زور دیا تھا. اچھا. مثال کے طور پہ ویبر نے اپنی کتاب پروٹیسٹنٹ ایتھک میں یہ دکھایا تھا کہ کیسے جو مذہبی عقائد ہیں انہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کے فروغ میں کردار ادا کیا. درخیم نے سماجی یکجہتی کی بات کی، سوشل سولیڈیرٹی، جو کہ سماجی سرمایہ کا ایک اہم پہلو ہے. ٹھیک. تو خیال یہ تھا کہ معاشرہ صرف آپ کہیں معاشی عوامل سے نہیں چلتا، سماجی اور ثقافتی پہلو بھی اتنے ہی بلکہ بعض اوقات زیادہ اہم ہیں. تو یہ آئیڈیا تو تھا، لیکن شاید اس پر اتنی توجہ نہیں دی گئی یا اسے باقاعدہ ایک نام نہیں ملا. بالکل ایسا ہی ہے. ایک لمبے عرصے تک خاص طور پر جب معاشیات میں نیو کلاسیکل ماڈلز کا بڑا زور رہا، جی جو صرف ریشنل اکنامک مین پہ فوکس کرتے تھے، تو یہ سماجی اور ثقافتی پہلو جو ہے یہ پس منظر میں چلے گئے. نظروں سے اوجھل ہو گیا یہ تصور. جی، ایک طرح سے. پھر یہ دوبارہ کیسے سامنے آیا؟ یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے. 1950 اور 60 کی دہائیوں میں جب دنیا جنگوں سے نکلی تھی، تعمیر نو پر توجہ تھی، ترقی کی بات ہو رہی تھی. ہاں، تو کچھ سماجی سائنسدانوں نے اسے دوبارہ دریافت کرنا شروع کیا. کون لوگ تھے وہ؟ اب مثال کے طور پر کینیڈا میں سیلی اور ان کے ساتھی تھے. 1956 میں انہوں نے شہری کمیونٹیز کا مطالعہ کیا. پھر جارج ہومنز تھے. 1961 میں انہوں نے چھوٹے گروہوں میں سماجی تبادلے پر، سوشل ایکسچینج پر کام کیا. اچھا. اسی سال جین جیکبز تھیں. انہوں نے شہروں میں سماجی تعلقات اور عوامی مقامات کی اہمیت پر لکھا. اور پھر 1977 میں گلین لوری نے آمدنی کی تقسیم کے حوالے سے سماجی تعلقات کے کردار پر بات کی. یعنی یہ سب لوگ الگ الگ زاویوں سے اسی چیز کو دیکھ رہے تھے؟ بالکل. یہ سب محققین مختلف زاویوں سے یہ دیکھ رہے تھے کہ لوگوں کے آپسی رابطے، ان کے نیٹ ورکس، ان کا ایک دوسرے پر اعتماد، یہ کیسے ان کی زندگیوں پر اور معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے. یہ تو واقعی دلچسپ ہے کہ ایک ہی بنیادی خیال مختلف جگہوں پر مختلف شعبوں میں پنپ رہا تھا. تو اتنے سارے لوگوں نے اس پر کام کیا. کیا اب اس کی کوئی ایک واضح متفقہ تعریف ہے یا یہ اب بھی تھوڑا سا مبہم سا تصور ہے جسے ہر کوئی اپنی مرضی سے استعمال کر لیتا ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے آپ کا، کیونکہ یہ ایک کثیر الجہتی ملٹی ڈیمینشنل اور پیچیدہ تصور ہے نا. جی. تو آج بھی اس کی کوئی ایک ایسی آپ کہیں عالمی طور پر متفقہ تعریف موجود نہیں ہے. اچھا. جی. مختلف مفکرین ہیں، ادارے ہیں، انہوں نے اسے اپنے اپنے تحقیقی زاویے اور مقاصد کے مطابق بیان کیا ہے. مثلاً آپ پیر بورڈیو کو دیکھیں، جیمز کولمن، رابرٹ پٹنم، فرانسس فوکویاما، نین لن، یہ بڑے نام ہیں. جی ہاں. یا پھر OECD اور ورلڈ بینک جیسے اداروں کی تعریفیں دیکھ لیں. ہر ایک میں تھوڑا بہت فرق نظر آئے گا. تو کوئی کسی پہلو پر زیادہ زور دیتا ہے، کوئی کسی اور پر. بالکل. تو پھر عام فہم انداز میں کیسے سمجھائیں، خاص طور پہ ہمارے سننے والوں کے لیے جو شاید طالب علم ہیں یا اس موضوع سے ابھی واقف ہو رہے ہیں؟ اس کا لب لباب کیا ہے؟ دیکھیں، وسیع تر معنوں میں اور آسان لفظوں میں اگر کہیں نا
تو سماجی سرمایہ ان تمام غیر محسوس چیزوں کا مجموعہ ہے جو لوگوں کو مل کر کام کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ غیر محسوس چیزیں جیسے مشترکہ اصول یعنی شیئرڈ نارمز، اقدار، ویلیوز، عقائد، بلیفز، باہمی اعتماد، ٹرسٹ، سماجی نیٹ ورکس، سوشل نیٹ ورکس یعنی لوگوں کے آپسی رابطے اور تعلقات۔ ان سب کو ملا کر ایک اجتماعی اثاثہ سمجھا جا سکتا ہے۔ کلیکٹیو ایسٹ۔ اجتماعی اثاثہ جی، یہ وہ سرمایہ ہے جو معاشرے کے پاس ہوتا ہے، جس طرح طبعی سرمایہ ہوتا ہے نا، مشینری، عمارتیں، یا انسانی سرمایہ، تعلیم، ہنر، ویسے ہی یہ سماجی سرمایہ ہے۔ اچھا، یہ ایک دلچسپ ترکیب ہے۔ تو یہ اثاثہ کرتا کیا ہے؟ یہ معاشرے کے لیے فائدہ مند کیسے ہے؟ اس کا بنیادی کام کیا ہے؟ اس کا بنیادی کام ہے باہمی فائدے کے لیے تعاون، کوپریشن اور اجتماعی کارروائی، کلیکٹیو ایکشن کو آسان بنانا۔ یعنی جہاں یہ زیادہ ہوگا وہاں لوگ مل کر کام آسانی سے کر لیں گے؟ بالکل، جہاں سماجی سرمایہ مضبوط ہوتا ہے وہاں لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کے درمیان تعلقات اچھے ہوتے ہیں، وہ مشترکہ مسائل کو حل کرنے کے لیے آسانی سے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جیسے محلے کی صفائی کا مسئلہ ہو، جی، یا کوئی فلاحی کام ہو، یا کاروبار میں شراکت داری ہو۔ جہاں اعتماد اور تعاون کی فضا ہونا، وہاں لین دین کی لاگت، ٹرانزیکشن کاسٹس، وہ کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، معلومات کا بہاؤ بہتر ہوتا ہے اور لوگ مل کر زیادہ بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا یہ کثیر الجہتی ہے، کیا اس کی کچھ عام قسمیں بھی ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے؟ جی بالکل، اسے سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی تقسیمیں بہت مددگار ہیں۔ سب سے عام تقسیم جو رابرٹ پٹنم نے بھی استعمال کی ہے وہ 3 طرح کے سماجی سرمایہ کی ہے۔ کون کون سی؟ پہلی ہے بانڈنگ سوشل کیپٹل۔ بانڈنگ؟ جی، یہ ایک جیسے لوگوں کے درمیان مضبوط تعلقات ہوتے ہیں، جیسے خاندان، قریبی دوست، ایک ہی نسل یا مذہب کا گروپ۔ یہ آپ کو جذباتی سہارا، مدد، یہ سب فراہم کرتا ہے۔ ہاں، جیسے برادری سسٹم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بعض اوقات باہر والوں کے لیے رکاوٹ بھی بن سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو بانڈنگ ہو گیا۔ دوسری ہے برجنگ سوشل کیپٹل۔ برجنگ، پل بنانا؟ بالکل، یہ مختلف قسم کے لوگوں یا گروہوں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں، جیسے مختلف نسلوں کے لوگ، طبقوں کے یا سیاسی نظریات کے لوگوں کے درمیان دوستی یا کام کے تعلقات۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ آپ کو نئے خیالات، نئی معلومات اور نئے مواقع تک رسائی دیتا ہے۔ جیسے یونیورسٹی میں مختلف شعبوں کے طلباء مل کر کام کریں؟ بہترین مثال ہے۔ اور تیسری قسم ہے لنکنگ سوشل کیپٹل۔ لنکنگ یعنی جوڑنا؟ جی، یہ مختلف سماجی یا اختیاریاتی سطحوں کے لوگوں کے درمیان تعلقات ہیں، جیسے عام شہریوں کا تعلق حکومتی اہلکاروں سے، پالیسی سازوں سے یا بااثر افراد سے۔ اچھا، یعنی اوپر والوں سے رابطہ؟ جی، یہ عام لوگوں کو وسائل اور اختیارات تک رسائی فراہم کر سکتا ہے۔ جیسے کمیونٹی کے لوگ ایم پی اے سے مل کر علاقے کے مسائل بتائیں؟ بالکل، یہ لنکنگ کیپٹل ہے۔ یہ تو بہت واضح ہو گیا۔ بانڈنگ، برجنگ، لنکنگ، یعنی اندرونی تعلقات، بیرونی پل اور اوپر نیچے کے رابطے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی پہلو ہیں؟ جی، اسے مزید سمجھنے کے لیے کچھ اور زاویے بھی ہیں۔ مثلا جی، ایک ہے علمی مقابلہ ساختی۔ علمی پہلو میں مشترکہ اقدار، اعتماد، سوچ کے انداز شامل ہیں۔ ساختی پہلو میں نیٹ ورکس کی موجودگی، ان کا سائز، ان کی کثافت۔ پھر کمزور بمقابلہ مضبوط تعلقات ہیں۔ مضبوط تعلقات گہرے، قریبی ہوتے ہیں، جیسے بانڈنگ والے۔ جی، جبکہ کمزور تعلقات زیادہ وسیع ہوتے ہیں، جان پہچان والے۔ یہ نئی معلومات لانے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ اچھا۔ پھر افقی بمقابلہ عمودی تعلقات ہیں۔ افقی یعنی برابر کی سطح پر، جیسے دوست، ساتھی، کارکن۔ عمودی یعنی مختلف اختیاراتی سطحوں پر، جیسے باس اور ملازم، استاد اور شاگرد۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کا تجزیہ انفرادی سطح پر بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے پاس کتنا سماجی سرمایہ ہے، اور اجتماعی سطح پر بھی کہ ایک کمیونٹی یا ملک میں کتنا ہے۔ اور چھوٹے بڑے پیمانے پر بھی، مائکرو میکرو؟ جی بالکل، محلہ گاؤں کی سطح پر یعنی مائکرو، اور صوبہ یا ملک کی سطح پر یعنی میکرو۔ واہ، یہ تو واقعی ایک بہت گہرا اور کثیر الجہتی
تصور ہے۔ اچھا، اب ذرا اس کا موازنہ کرتے ہیں روایتی اقتصادی نظریات سے۔ عام طور پر جب اقتصادی ترقی کی بات ہوتی ہے ہم سنتے ہیں طبعی سرمایہ، فزیکل کیپٹل۔ جی، پیسہ، مشینری، انفراسٹرکچر۔ ہاں، پھر انسانی سرمایہ، ہیومن کیپٹل، یعنی تعلیم، ہنر، صحت بالکل۔ اور ٹیکنالوجی۔ یہ تین چیزیں ترقی کی بنیاد سمجھی جاتی ہیں۔ سماجی سرمایہ ان روایتی نظریات کو کیسے چیلنج کرتا ہے یا ان میں کیا نیا اضافہ کرتا ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے آپ کا، اور سماجی سرمایہ کی اہمیت اسی موازنے سے واضح ہوتی ہے۔ دیکھیں، روایتی اقتصادی عوامل اپنی جگہ بالکل ضروری ہیں، ظاہر ہے۔ ان کے بغیر پیداوار اور ترقی ممکن نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ عوامل اکیلے ترقی کی پوری تصویر پیش نہیں کرتے۔ مطلب کچھ کمی رہ جاتی ہے؟ جی، کئی ممالک میں پیسہ بھی ہوتا ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے، ٹیکنالوجی بھی آ جاتی ہے، لیکن وہ ترقی نہیں ہو پاتی جس کی توقع ہوتی ہے۔ یہیں پر سماجی سرمایہ کا تصور ان روایتی نظریات کو چیلنج کرتا ہے، اور اس کے تین بڑے پہلو ہیں۔ پہلا چیلنج کیا ہے؟ پہلا بڑا چیلنج یہ ہے کہ روایتی نظریات اکثر سماجی اور ثقافتی عوامل کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ وہ معاشرے کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ خلا میں کام کر رہا ہو، جبکہ حقیقت میں ہر معاشی سرگرمی ایک سماجی اور ثقافتی ماحول میں ہوتی ہے۔ وہ اصول، نارمز، اقدار، ویلیوز، عقائد، بلیفز اور ادارے، انسٹیٹیوشنز جو کسی معاشرے میں رائج ہیں نا، جی، وہ لوگوں کے معاشی رویوں پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ اعتماد کی سطح کیسی ہے، تعاون کا جذبہ کتنا ہے، قانون کی حکمرانی ہے یا نہیں، یہ سب ترقی کی کہانی کا لازمی حصہ ہیں۔ لیکن روایتی ماڈلز ان کو نہیں دیکھتے۔ وہ انہیں اکثر ایگزوجینس سمجھتے ہیں، یعنی باہر کی چیز۔ سماجی سرمایہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ ترقی کے عمل کا اندرونی حصہ ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ دوسرا بڑا چیلنج یہ ہے کہ روایتی نظریات یہ وضاحت کرنے میں اکثر ناکام رہتے ہیں کہ اقتصادی ترقی اکثر پائیدار، سسٹینیبل کیوں نہیں ہوتی، ہاں، یہ مسئلہ تو ہے۔ یا اس کے ساتھ بہت سے ناپسندیدہ نتائج کیوں جڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر GDP تو بڑھ رہا ہوتا ہے ملک کا، جی، لیکن ساتھ ہی آمدنی میں عدم مساوات بھی بڑھ رہی ہوتی ہے۔ لوگوں کا معیار زندگی شاید اتنا بہتر نہیں ہوتا، سماجی ناانصافی میں اضافہ ہوتا ہے، معاشرے میں تنازعات، پولرائزیشن یہ بڑھ جاتے ہیں، ماحول پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ اور روایتی ماڈل ان کی وجہ نہیں بتا پاتے۔ تسلی بخش وضاحت نہیں کر پاتے۔ سماجی سرمایہ ان مسائل کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ جہاں سماجی تعلقات کمزور ہوں، اعتماد نہ ہو، وہاں ترقی کے ثمرات منصفانہ طور پر تقسیم نہیں ہوتے اور معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسرا چیلنج؟ کیا عام طور پر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ تمام انسان عقلی ہیں، ریشنل ہیں، اور ان کا واحد مقصد اپنی ذاتی افادیت، یوٹیلیٹی یعنی فائدے کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، اور یہ رویہ ہر معاشرے میں ایک جیسا ہے۔ یعنی سب لوگ صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں؟ ہاں، ماڈل تو یہی مانتا ہے۔ فوکویاما اور دوسرے ناقد کہتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی سادہ اور غیر حقیقی مفروضہ ہے۔ کیوں؟ حقیقت میں انسان صرف ذاتی فائدے سے نہیں چلتے، ان کے فیصلے، ان کی اقدار سے، ان کے تعلقات سے، ان کے معاشرے کے اصولوں سے، ان کی شناخت، ان کے جذبات سے بھی بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ بات تو صحیح ہے۔ لوگ اکثر ذاتی نقصان اٹھا کر بھی دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اصولوں پر قائم رہتے ہیں۔ سماجی سرمایہ اسی انسانی رویے کی پیچیدگی اور اس کے سماجی پہلو کو سامنے لاتا ہے، جسے روایتی ماڈل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سماجی سرمایہ روایتی اقتصادی ترقی کے ماڈلز کی خامیوں کو اجاگر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ترقی کے لیے صرف پیسہ، تعلیم اور ٹیکنالوجی کافی نہیں ہے، بلکہ معاشرتی تعلقات، اعتماد، اقدار یہ بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ بالکل، یہ تصویر کا دوسرا اور بہت اہم رخ ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ ہمارے ملک کے مخصوص حالات میں سماجی سرمایہ کی کیا اہمیت ہے؟ یہاں اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے یا کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے سماجی سرمایہ کا تصور خاص طور پر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیا خاص بات ہے ہمارے ہاں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے معاشرے میں موجود سماجی و اقتصادی عدم مساوات ہے، سوشیو ایکنامک انیکوالٹی۔ اس کی سطح کافی بلند ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ امیر غریب کا فرق، شہر گاؤں کا فرق۔ جی، اور پھر مختلف نسلی، لسانی گروہوں کے درمیان فرق۔ جب یہ فرق بہت زیادہ ہونا تو وہاں ترقی کے ثمرات نچلی سطح تک پہنچانا اور سب کو ساتھ لے کر چلنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔
تو ان حالات میں سماجی سرمایہ کیسے مدد کر سکتا ہے؟ پیدا کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، جہاں لوگوں کے درمیان اعتماد ہو، مختلف طبقوں کے درمیان رابطے ہوں اور عام آدمی کی رسائی با اختیار اداروں تک ہو، وہاں وسائل کی تقسیم بہتر ہو سکتی ہے، مقامی مسائل مل جل کر حل کیے جا سکتے ہیں، لوگوں کو غربت کے جال سے نکلنے کے موقع مل سکتے ہیں۔ اور یہ ایک طرح کا حفاظتی جال بھی بن جاتا ہے، سیفٹی نیٹ۔ بالکل، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن تک ریاست کی رسائی محدود ہوتی ہے، جی، ان کے لیے ان کے سماجی تعلقات ہی ایک بڑا سہارا ہوتے ہیں۔ لیکن کیا پاکستان میں سماجی سرمایہ مضبوط ہے؟ زمینی حقیقت کیا ہے؟ آپ کے ذرائع یعنی ٹاپک 901 اس بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ بدقسمتی سے جو مشاہدات ہیں، جو تحقیق سامنے آئی ہے، اس کے مطابق پاکستان میں عمومی طور پر سماجی سرمایہ کمزور ہے۔ لوگوں کے درمیان باہمی اعتماد کی سطح کم ہے، اور خاص طور پر ریاستی اداروں پر اعتماد کا فقدان پایا جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو محسوس ہوتا ہے۔ شہری مشغولیت، سیوک انگیجمنٹ، یعنی لوگوں کا اجتماعی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، وہ بھی نسبتاً کم ہے۔ معاشرہ مختلف گروہوں میں بٹا ہوا نظر آتا ہے، نسلی، لسانی، فرقہ وارانہ، سیاسی، جس کی وجہ سے برجنگ سوشل کیپٹل کی بہت کمی ہے۔ یہ تو تشویشناک بات ہے۔ اگر سماجی سرمایہ کمزور ہے تو اسے مضبوط کرنے کے لیے ماضی میں کیا کچھ ہوا ہے یا مستقبل میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس حوالے سے کوئی کوششیں ہوئی ہیں؟ ماضی میں خاص طور پر اگر ہم پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی مثالیں دیکھیں یا کچھ دیہی علاقوں کی، تو وہاں کچھ غیر ریاستی اداروں نے، نان اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز یعنی NGOs اور کمیونٹی تنظیموں نے سماجی سرمایہ کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جیسے آغا خان رورل سپورٹ پروگرام AKRSP؟ جی، AKRSP اس کی ایک بہت معروف مثال ہے۔ انہوں نے مقامی سطح پر لوگوں کو منظم کیا، ان میں اعتماد بحال کیا، مشترکہ منصوبے شروع کیے۔ لیکن اگر ایسی کامیاب مثالیں موجود ہیں تو پھر بھی مجموعی طور پر یہ کمزور کیوں رہا؟ کیا وجہ تھی کہ یہ کوششیں ملک گیر سطح پر مؤثر نہیں ہو سکیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ یہ رہا ہے، جیسا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا نا، جی، کہ پاکستان میں جو مرکزی دھارے کے اقتصادی ماڈلز تھے، جو ترقیاتی پالیسیاں تھیں، وہ زیادہ تر پیداوار کے روایتی عوامل پر ہی مرکوز رہیں، وہی طبعی سرمایہ، انسانی سرمایہ، ٹیکنالوجی۔ سماجی پہلو کو نظر انداز کر دیا۔ بڑی حد تک ان ماڈلز نے سماجی و ثقافتی جہتوں کو نظر انداز کیا۔ پالیسی سازوں نے شاید یہ نہیں سمجھا کہ لوگوں کے آپسی تعلقات، ان کا اعتماد، ان کی مقامی روایات، اقدار، یہ ترقی کے عمل میں کتنی اہم ہیں۔ اور اس نظر اندازی کا نتیجہ کیا نکلا؟ صرف اقتصادی ترقی پر توجہ دینے سے کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اقتصادی ترقی کے کچھ اعشاریے تو شاید بہتر ہوئے ہوں گے، لیکن عام آدمی کی فلاح و بہبود، ویل بینگ، اس میں شاید وہ اضافہ نہیں ہوا جس کی توقع تھی۔ رہے وہ یہ نہیں بتا پائے کہ اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود، شرح خواندگی بڑھنے کے باوجود، معاشرہ مجموعی طور پر اتنا پسماندہ یا غیر مستحکم کیوں ہے؟ یعنی یہ احساس ہوا کہ ماڈل میں کوئی بنیادی چیز غائب ہے۔ جی بالکل۔ تو کیا اب اس سوچ میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ کیا اس غائب عنصر یعنی سماجی سرمایہ کی اہمیت کو تسلیم کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل۔ اب یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ ماضی کی ناکامیوں کی ایک بڑی وجہ سماجی پہلو کو نظر انداز کرنا تھا۔ اسی لیے اب ترقیاتی حکمت عملیوں میں ایک تبدیلی پر زور دیا جا رہا ہے۔ کیا تبدیلی؟ اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پائیدار ترقی کے لیے سماجی اصولوں، اقدار، عقائد اور اداروں کو ترقیاتی عمل کا لازمی حصہ بنانا ہوگا۔ خاص طور پر ان غیر رسمی اور غیر ریاستی اداروں کو اہمیت دینی ہوگی جو کمیونٹی کی سطح پر کام کرتے ہیں۔ ان مقامی اداروں پر زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ اس کے پیچھے بنیادی تفہیم یہ ہے کہ یہ ادارے خاص طور پر جو کمیونٹی کے اندر سے ابھرتے ہیں یا ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں نا، جی، انہیں مقامی ثقافت کے فریم ورک کے اندر کام کرنا ہوتا ہے۔ وہ باہر سے لائے گئے منصوبوں کی طرح نہیں ہوتے۔ وہ تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں جب وہ کمیونٹی کے اراکین کی حقیقی اور اصل ضروریات کو سمجھیں اور ان کی نمائندگی کریں۔ اور وہ لوگوں کا اعتماد بھی زیادہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور انہیں اجتماعی کاموں کے لیے متحرک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم پہلو جسے اب تسلیم کیا جا رہا ہے وہ رضاکاروں کا کردار ہے، والنٹیئرز۔ اچھا۔ پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں، خاص طور پر غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے، جو اپنا قیمتی وقت، اپنی توانائی رضاکارانہ طور پر کمیونٹی کے کاموں کے لیے وقف کرتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے بالکل۔
یہ رضاکارانہ جذبہ سماجی سرمایہ کی تعمیر میں خاموش لیکن بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ لوگوں کے درمیان تعلقات، ہمدردی، اعتماد، ان سب کو مضبوط کرتا ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں، لب لباب یہ نکلتا ہے کہ سماجی سرمایہ کوئی ہوائی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے معاشرتی تانے بانے کی مضبوطی کا نام ہے۔ جی، یہ اعتماد، مشترکہ اصولوں، اقدار اور سماجی نیٹ ورکس کا وہ پیچیدہ اور انمول نظام ہے جو افراد اور گروہوں کو مل کر بہتر طریقے سے کام کرنے، مسائل حل کرنے اور اجتماعی طور پر ترقی کرنے کے قابل بناتا ہے۔ ایک طرح کی پوشیدہ طاقت ہے جو معاشرے کو جوڑے رکھتی ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور سب سے اہم سبق یہ ہے کہ پائیدار ترقی اور حقیقی سماجی بہبود کے حصول کے لیے روایتی اقتصادی عوامل یعنی پیسہ، تعلیم، ٹیکنالوجی، ان کے ساتھ ساتھ ان سماجی اور ثقافتی پہلوؤں پر بھی پوری توجہ دینا ناگزیر ہے۔ خاص طور پر پاکستان جیسے ملک کے لیے۔ جی، خاص طور پہ پاکستان جیسے متنوع اور چیلنجز سے بھرپور ملک کے لیے، جہاں سماجی ہم آہنگی، باہمی تعاون اور اعتماد کی شدید ضرورت ہے۔ وہاں سماجی سرمایہ کو سمجھنا اور اسے شعوری طور پر مضبوط کرنا ترقی کی کنجی ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ صرف ایک اچھا خیال نہیں ہے، بلکہ ایک عملی ضرورت ہے۔ آج کی بحث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ترقی کا مطلب صرف سڑکیں بنانا یا فیکٹریاں لگانا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے دلوں اور ذہنوں کو جوڑنا بھی ہے۔ بالکل۔ اس کا گہرا تعلق ہمارے سماجی ڈھانچے کی صحت سے ہے، ہمارے باہمی اعتماد کی گہرائی سے ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی صلاحیت سے ہے۔ یہ معاشرے کی روح کی مانند ہے۔ خوب کہا آپ نے۔ جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک نکتہ چھوڑے جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ ہم نے بات کی کہ پاکستان میں سماجی سرمایہ کمزور ہے۔ جی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر اس سرمایہ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ سننے والے اپنے ارد گرد، اپنی گلی محلے میں، اپنے تعلیمی ادارے یا دفتر میں وہ کون سے چھوٹے چھوٹے عملی قدم اٹھا سکتے ہیں جن سے باہمی اعتماد بڑھے، لوگوں کے درمیان تعلقات مضبوط ہوں، مل کر کام کرنے کی فضا پیدا ہو؟ کیا یہ صرف ایک مسکراہٹ ہو سکتی ہے، کسی اجنبی کی مدد کرنا، کسی مشترکہ مقصد کے لیے تھوڑا وقت نکالنا، یا محض دوسروں کی بات تحمل سے سن لینا؟ اس پر ضرور سوچئے گا کہ آپ کا کردار اس اجتماعی اثاثے کو بڑھانے میں کیا ہو سکتا ہے۔ بہت اہم سوال ہے۔